قرآن کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بہت زور دینا چاہیے قرآن کی عظمت اور فضائل پر، کیونکہ 98% طبقہ مسلمانوں کا قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکا ہے۔ 2% بھی لوگ شاید قرآن پڑھتے ہوں روزانہ۔ قرآن روز پڑھنے کا حکم، ہر مرتبہ پڑھنے کا حکم، بار بار پڑھنے کا حکم، بلکہ قرآن کو قرآن کہتے ہی اس لیے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کا نام ہی قرآن۔ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی، اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بار بار پڑھی جائے، اور اگر کوئی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے تو لوگ اس سے اکتا جاتے، لوگ اس سے بور ہو جاتے، لوگوں کے اندر بوریت پیدا ہوتی۔ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، اگر کتاب ایک بار پڑھی اچھی لگی، دوبارہ پڑھی تو دلچسپی کم ہوگی، سہبارہ پڑھی تو دلچسپی اور کم ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہونے کے اس کے جو بہت سارے ثبوت اور شواہد ہیں، اس میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا آج تک کروڑوں مرتبہ پڑھا گیا ہے، لیکن پڑھنے والے مومن کو کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن خود آپ پڑھتے جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلے پورا قرآن ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ کیا کبھی آپ کو سورہ فاتحہ سے بوریت محسوس ہوئی ہے؟ کبھی اکتاہٹ محسوس ہوئی ہے؟ ذرا غور کریں، یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیے اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مشک کو جتنی مرتبہ رگڑتے جائیے اس کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے تو قرآن کو پڑھنا، قرآن سے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت، قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جو لوگ عربی گرامر پڑھتے پڑھاتے انہیں پتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر نزول قرآن کے لیے انزلنا بھی آیا ہے اور نزلنا بھی آیا ہے۔ نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، وقت اور حالات کے مطابق نازل کرنا، اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ نازل کرنا۔ تو قرآن مقدس نے یہاں پر نزلنا نہیں بلکہ انزلنا فرمایا۔ ایک مقام پر نزلنا بھی، کئی مقام پہ فرمایا، ایک مقام میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تم کو کوئی شک ہے جو ہم اپنے بندے خاص پر اس قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اور پھر پیشن گوئی بھی کر دی، اعلان بھی کر دیا کہ تم اس جیسی سورت نہیں لا سکو گے، اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، نہیں لا سکو گے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام پر قرآن بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، تو یہ ظالم کہتے تھے کہ یہ بناتے ہیں اسی لیے تھوڑا تھوڑا، ایک ساتھ نہیں لاتے، تھوڑا تھوڑا اس لیے لاتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اگر ایک ساتھ، جیسے توریت کو ایک ساتھ دیا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تھوڑا تھوڑا جو وہ حالات ایسے کریٹ کیے جاتے تھے، ماحول ایسا بنایا جاتا تھا اور تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا جاتا تھا تاکہ دھیرے دھیرے لوگ اس پر عمل کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ ابتدائی اسلام میں شراب جو ہے وہ حرام نہیں تھی، لیکن جب شراب کے نقصانات دیکھے تو پہلے قرآن نے یہ کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس میں زیادہ نقصان ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے بس، باقی نقصان زیادہ ہے، پہلے ہی آیا۔ پھر اس کے بعد پھر جب لوگوں کو احساس ہوا کہ بھئی اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ اس میں بہت کم ہے، پھر آیت نازل ہوئی کہ تم جب شراب کی حالت، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ دوسرا اشتباہ، یعنی کہ شراب سے روکنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں، پہلے اس کی نفرت دلائی گئی، پھر نماز کی حالت میں
اس کو پی کر اس نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا. پھر تیسری منزل جو آئی تو پھر ڈائریکٹ منع کر دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مائدہ کے اندر ڈائریکٹ اس کی حرمت کا اعلان کر دیا. تو 3 اسٹیپ میں اس کو حرام کیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں. تو اسلام اس میں حکمت تھی کہ دھیرے دھیرے, تو جو دھیرے دھیرے قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اس پر سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ یہ بنا کر لاتے ہیں, استغفر اللہ, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. تو یہاں پر نزلنا فرمائیں کہ تھوڑا تھوڑا, اور جب اللہ نے یہاں مکمل نازل فرمانے کا ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں مکمل نازل کیا. اس کا مطلب قرآن کا نزول کی ایک شکل تو وہ ہے جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے, اور ایک شکل تو یہ کہ یہ مکمل نازل ہو رہا ہے. تو مکمل کب نازل ہوا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لوح محفوظ پہ جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا گیا. اور پھر ایک بعض صوفیہ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر ایک ساتھ قرآن نازل کر دیا گیا, اور پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا عطا کیا گیا. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نزول قرآن سے پہلے قرآن عطا کر دیا گیا تھا, اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک قدم بھی نزول قرآن سے پہلے کوئی قرآن کے خلاف نہیں دکھا سکتا. بھئی آدمی اگر کبھی اس کو کوئی علم نہ ہو, وہ بے خبر ہو, تو غلطی سے وہ بہت سارے راستے پہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پہلے جو غلطی کر چکا ہوتا ہے بعد میں اس سے لوگوں کو منع کرتا ہے, کہتا ہے یہ کام نہ کرو. تو لوگ کہتے ہیں آپ بھی تو پہلے کر چکے, یہ تانا. لیکن آپ دیکھیں میرے آقا کو کسی نے یہ تانا نہیں دیا, نہ حضور نے کبھی بت پرستی کی. حالانکہ قرآن کو نازل ہونے سے پہلے حضور بت پرستی سے پاک تھے, بچپنے سے پاک تھے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نزول قرآن سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور علیہ السلام نے نزول قرآن سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. حضور علیہ السلام نے نزول قرآن سے پہلے کبھی کسی بت کی قسم نہیں اٹھائی. حضور علیہ السلام نے نزول قرآن سے پہلے اللہ اکبر جیسے جب وہ مشرکین کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے ویسے حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا. یعنی آپ پورے قرآن پورا اٹھا کر کے پڑھ لیں اور حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی کو دیکھ لیں, رسول اللہ کا ایک قدم بھی قرآن کے خلاف نظر نہیں آتا. اسی لیے ہمارے صوفیہ بزرگوں نے فرمایا گویا نبی کو قرآن عطا کر کے کہا جا رہا ہے محبوب 40 سال پہلے قرآن بن کر دکھائیے اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کر دکھائیے تاکہ لوگ جان سکیں. اللہ اکبر. اللہ عبیدم شاہ وارسی نے بھی کہا تھا یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. تو اللہ اکبر. حضور علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا. قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. فرمائیے 1000 مہینوں سے افضل. اب یعنی کیسی کتاب ویسے انتخاب رات. کیسی کتاب بھیجا اللہ نے. اللہ سے عظیم کس کی ہستی ہو سکتی, جس کے ہاتھ سے بھیجا وہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار, اور جس پر بھیجا اس سے افضل انسانیت میں کون. انسانیت میں کیا اللہ کی کائنات میں مخلوق میں ان سے افضل کوئی نہیں. بس ایک ہی روایت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ قرآن نازل ہوا, اس کو ہمیں تھامنے کا حکم. اس کے صرف تلاوت بھی کرو, نہ صرف تلاوت, تو تلاوت پر بھی اللہ ثواب عطا کرتا. قرآن دیکھنے پر بھی ثواب عطا کرتا ہے, قرآن چھونے پر بھی ثواب عطا. سمجھ کے پڑھو تو زیادہ ثواب ملتا ہے, بے سمجھے پڑھو تو بھی ثواب ملتا. کچھ لوگ یہ آج کل فتنہ کرتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھ کے نہیں پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا. وہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جب قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی تو کیا فرمایا کہ قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. حضور نے کون سی مثال دی؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جس کا شمار حروف مقطعات میں ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ کیا کہتے ہیں الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملے گی. اب رسول اللہ فرما رہے جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملے گی. تو الف لام میم کا مطلب کیا ہوتا کسی کو معلوم ہے؟ نہ امام کو معلوم, نہ مقتدی کو معلوم, نہ مفسر کو معلوم,
نہ خطیب کو معلوم. اب آپ مجھے بتائیں رسول اللہ فرما رہے ہیں جو الف لام میم پڑھے گا اس کو نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو رسول اللہ نے اسی کا انتخاب فرمایا جس کا مطلب لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو پتہ چلا قرآن سمجھ کے پڑھو تو زیادہ ثواب، اور بے سمجھے پڑھو تو بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کو، بلکہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ. ایک حدیث پاک، ایک صحابی ہیں، ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو بہت جھوم جھوم کے پڑھتے. ہو سکے تو قرآن اگر لوگوں کی نیند کا خیال ہو، اگر لوگ سو نہیں رہے ہوں اور اکیلے ہیں آپ کمرے میں، تو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھیں، زور سے پڑھا کریں. اس کی بڑی فضیلت. حضور علیہ السلام کو اچھے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے والے لوگ بہت پسند تھے، تو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. آواز بھی اللہ نے بہت اچھی دی تھی. اس صحابی کا نام تھا حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ، اور ان کا گھر جو تھا وہ بستی سے تھوڑا ہٹ کر تھا. میں پس منظر اس لیے تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ جب سمجھ میں آ جائے گا تو اندازہ ہوگا. بستی سے تھوڑا ہٹ کے تھا تو وہ قرآن بہت زور سے پڑھا. اس کا مطلب یہ کہ کسی کو ڈسٹرب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو ایک دن یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو دوران تلاوت انہوں نے کیا دیکھا کہ اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، اچھل کود کرنے لگا، بدکنے لگا، اور قریب ان کا بچہ سو رہا تھا. پھر ان کو یہ لگا کہ یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے اچانک، اور بچہ قریب سو رہا ہے کہ اگر یوں ہی بدکتا رہا تو یہ میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے. تو انہوں نے قرآن بند کر تلاوت روک دی. جب تلاوت روک دی تو گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا. پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. پھر بند کی تو وہ چپ ہو گیا، پھر شروع کی تو بدکنے لگا. بہرحال انہوں نے پھر جب گھوڑے کو بار بار بدکتے دیکھا تو قرآن بند کر دیا. اور جب وہ باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی قلنیلیں ہیں جو نیچے اتر رہی تھی اب وہ اچانک اوپر جا رہی. تو رات کا یہ منظر دیکھ کر ان کو بڑی حیرانی ہوئی. جب وہ صبح کو فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو ایک عجیب منظر دیکھا. بس اتنا کہا حضور مسکرا دی. اتنا کہا حضور عالم ما کان و ما یکون مسکرا دیے. جب حضور نے مسکرایا، میں کیا دیکھا تم نے؟ اس کی یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بدک رہا تھا، میرا بچہ قریب سویا تھا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں کچل نہ دے. 2-3 بار ایسا ہوا، پھر میں نے قرآن بند کر دیا. باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نور کی قندیلیں تھی جو نیچے آ رہی تھی وہ اوپر جانے لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو رحمت کے فرشتے زمین پر اتر رہے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو تم ان کا مشاہدہ کرتے. فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں برکت نہیں ہے. جس گھر کو رسول اللہ ویران قبرستان کہیں. کبھی دیکھا قبرستان کے اندر قبرستان کے حالات دیکھے؟ کبھی قبرستان میں بیٹھ کر کے سکون سے دیکھو قبرستان کے حالات کیا. یہ قبروں کا سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. بعض قبریں تو ایسی ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، لیکن بعض تو ایسی ہے کہ جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. صرف قبرستان نہیں ہے بلکہ فرمایا ویران قبرستان کی طرح ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، تو ہمارے گھر میں تلاوت کب ہوتی؟ تلاوت ہوگی تو برکت ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے گھروں میں روزانہ ٹی وی سیریل تو دیکھے جاتے ہیں، فلمیں تو دیکھی جاتی ہیں، گانے تو ہوتے ہیں. کیا ہمارے گھر میں روزانہ کوئی بندہ ہے جو تلاوت کرے؟ تلاوت کرنے والے کہاں ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن ایک مرد کی شکل میں آئے گا، خوبصورت مرد کی شکل میں قرآن آئے گا، اور آنے کے بعد لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہے گا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو نے مجھے ان کے لیے دیا تھا لیکن یہ میری تلاوت نہیں کرتے تھے، مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن خود شکایت کرے گا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن جس کی شکایت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اللہ فرمائے گا اے قرآن میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اس نے تیری حق تلفی کی تھی، تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر۔ تو چونکہ قرآن اس وقت خوبصورت مرد کی شکل میں ہوگا، ان کو پکڑ کر وہ جہنم کے اندر ڈھکیلتا چلا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کا حق جانا، ان کے پاس بھی قرآن مرد کی خوبصورت مرد کی شکل میں آئے گا، اور ان کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ وہ لوگ ہیں کہ میری وجہ سے اپنی نیندیں قربان کرتے تھے، یہ سوتے نہیں تھے بلکہ میری تلاوت کرتے تھے، مجھ پر عمل کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور اس طریقے سے قرآن شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن صرف تیجے پر، 10ویں پر، 20ویں پر، چہلم پر پڑھنے کی کتاب ہے، جہیز میں دینے کی کتاب ہے۔ صحیح بات ہے، جہیز میں دیا کرو، اچھی بات ہے، چہلم پہ بھی پڑھا کرو، تیجے پہ بھی پڑھا کرو، 10ویں 20ویں بھی پڑھا کرو، مگر قرآن کو روزانہ پڑھا کرو۔ میں سمجھتا ہوں ختم قرآن کی یا مدرسے میں جو دستار کے محفلیں ہوتی ہے، میں ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ روز قرآن پڑھیں۔ آپ روز ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ نہیں ایک پارہ پڑھتے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سنتے ہیں ہر ختم قرآن میں اس کو دہراتا ہوں، اور اللہ جب تک زندگی دے میں دہراتا رہوں گا۔ میری خواہش یہ ہے کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کا دیا ہوا وظیفہ، ولی کا دیا ہوا وظیفہ، قطب ابدال کا دیا ہوا وظیفہ آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو قرآن پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کا دیا ہوا، یہ بات یاد رکھنا۔ میں ممبر پر، اہل سنت کے ممبر پر بیٹھ کر ایک سنی کی حیثیت سے، سنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کیا ہم پہ الزام دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم لوگ دوسری چیزوں کو بڑھاوا دے کر قرآن سے دور کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں تو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں دوسرے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہے کسی جماعت کے اندر ایسا ولی ہے؟ کوئی ایسا ولی تو کہیں نہیں ہے، لیکن ہے کوئی ایسا بندہ جو 15 سال تک کے ایک پیر پہ کھڑے رہ کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا ہو؟ یہ ہماری جماعت میں ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتی۔ اب یہ بات جب ہم بیان کرتے کہ ایک پیر پہ انہوں نے قرآن ختم کیا تو یار لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک پیر پہ قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر کھڑا کیا اور دوسرا پیر آڑا کیا اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن ختم کیا۔ سمجھو کہ نہیں، اللہ والوں کی بات تو ان کو کب محسوس کرو گے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ محاورہ کہا جاتا ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب جیسے ایک بیٹھک میں قرآن سنتے ہیں تو کیا ایک بیٹھک ہوتی ہے وہ؟ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ جانے کے لیے، وہ تو ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے میری بات ماننے کے لیے۔ تو یہ ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مقدس شروع کیا اسی پوزیشن کے اندر انہوں نے پورا قرآن مقدس ختم کر لیا۔ یہ ایک پیر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آڑا کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پیر کا مطلب یہ ہے جیسے ایک نشست میں قرآن سننے کی بات کرتے ہیں، اس میں 5 نمازیں ہی پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ لوگ ایک ہی نشست کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال تو غوث پاک کا معمول تھا 15 سال تک عشاء میں وضو فرماتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے تلاوت قرآن شروع کرتے تھے، اور ایک رات میں ایک نشست میں ایک پیر پر یعنی کہ ایک پوزیشن کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اور 40 سال تک تو معمول یہ تھا، روزانہ عشاء میں وضو کرتے تھے اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول، سرکار غریب نواز کا تو معمول یہ تھا سبحان اللہ کہ غریب نواز بھی ایک رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اور مولا مشکل کشا کی تو یہ شان تھی، مولا علی فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ آج کل کے چھوکرے اس کا ہی مذاق اڑا کہتے ہیں کہ اتنی جلدی قرآن کیسے ختم ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تیرے جو وہ سر کے بال بڑھتے ہیں، تیرے داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، کیا کبھی تیرے پلک کے بال بھی بڑھتے ہیں؟ جیسے کٹنگ کرواتا ہے تو سر کے بالوں کی، جیسے کٹنگ کرواتا ہے تو داڑھی کے بالوں کی، کبھی تو نے پلک کے بالوں کی بھی کٹنگ کروائی؟ اگر یہ بڑھنا شروع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پتا چلا یہ بھی بال ہے، یہ بھی بال ہے، یہ بڑھتے ہیں، یہ نہیں بڑھتے۔ جسم ایک ہی ہے، بال ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، انسان ایک ہی ہے، قدرت کی شان ہے، کہیں بڑھاتا ہے کہیں بڑھنے نہیں دیتا۔
بلا تمثیل. تو کسی کے لیے وقت گزر رہا ہے اور کسی کے لیے وقت اتنا طویل کر دیا ہے, اتنی برکت دے دی ہے کہ سبحان اللہ, ادھر قرآن پڑھنے میں 6 گھنٹے لگ رہے اور ادھر وقت میں اتنی برکت عطا کر دی کہ ایک زین پر قدم رکھنے سے لے کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پہلے پورا قرآن مقدس ختم ہو گیا. یہ وقت کی برکت ہے, بطور کرامت ہے. کبھی آپ اس پر سوال پوچھنا, بیٹھنا میرے پاس, تو میں آپ کو کئی قرآن کی دلیلوں سے سمجھاؤں گا. ایک دلیل دے دیتا ہوں قرآن سے, ایک دلیل دے دیتا ہوں. بتاؤ, 1 مہینے کی دوری سے اگر کوئی چیز لانا ہو تو ٹائم کتنا لگے گا؟ 1 مہینہ جانے کو, 1 مہینہ, بولو بھائی ایسا ہی ہے, اس سے کم میں کام ہوگا؟ بولیے بھائی ہوگا نہیں. لیکن سورہ نمل کہہ رہی ہے, سورہ نمل کہہ رہی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ نے جو ہے وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے اٹھا کے لا کے رکھ دیا. پوسیبل ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ نے آصف کے وقت میں اتنی برکت دے دی کہ لوگوں کی پلکیں نہیں جھپکی اور آصف کا کام ہو گیا. یہ آصف کون ہے بھائی؟ یہ آصف کون ہے؟ حضرت آصف بن برقیہ. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک جتنے ولی بنے ہیں علی کے فیضان سے بنے ہیں. تو بتاؤ, جب جس کو علی نے ولی بنایا اس کے لیے وقت میں اتنی برکت ہے, جو خود ولی بنانے والے علی ہو اللہ کے لیے وقت میں کتنی برکت عطا کر سکتا